السلام علیکم ویورز، خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ غلطی کی ایپیسوڈ 21 کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ سعد نے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کی جھوٹی قسم کھا لی، جس کی وجہ سے زہرہ کے گھر میں موجود لوگ زہرہ پر ہی الزام لگا رہے ہیں کہ زہرہ ہی جھوٹی ہے، حالانکہ سعد نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور وہ زہرہ کو 3 مرتبہ طلاق بھی دے چکا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ زہرہ بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اور اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اگر عورت سچ بولے تو اس سے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر مرد جھوٹ بولے تو وہ تب بھی معتبر رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سعد کو یقین ہو چکا ہے کہ وہ زہرہ کو کھو چکا ہے۔ وہ اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ مائیں تو اپنی اولاد کی خوشی پر اپنے آپ کو قربان کر دیتی ہیں، آپ نے میری خوشیاں کیوں قربان کر دیں؟ کیسی ماں ہیں؟ حالانکہ سعد کو جھوٹی قسم کھانے کے متعلق اس کی ماں نے تو نہیں کچھ کہا تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ ایک بار پھر سے سعد کو زہرہ کے متعلق کہتی ہے کہ وہ ایک گھٹیا عورت ہے۔ آپ آخر خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ ہر وقت میرا گھر، میری بیوی، میری زندگی، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ سعد یہ سن کر مائرہ کو زوردار تھپڑ مارتا ہے۔ زیتون بیگم کہتی ہیں کہ سعد، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنی ہی بہن پر ہاتھ اٹھا لیا۔ جواب میں سعد کہتا ہے ایسی بہن کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو اپنے بھائی کا گھر برباد کرتی ہے۔ سعد کے رویے کے بعد زیتون بیگم بہت سوچتی ہیں اور پھر ایک بار پھر وہ آتی ہیں زہرہ کے پاس۔ جب زہرہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو وہ غصے میں زیتون بیگم کے پاس آتی ہیں۔ زیتون بیگم کہتی ہیں پلیز زہرہ، یہ تماشا ختم کرو اور چپ چاپ گھر چلو۔ اس وقت زہرہ کے ماموں اور ممانی بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ زہرہ کہتی ہے مجھے مرنا قبول ہے، پر میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ مائرہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ہر وقت فہد پر شک کرتی رہتی ہے۔ فہد خود اس کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ کر آتا ہے۔ جب اس کو چھوڑ کر واپس آنے لگتا ہے تو مائرہ اس سے روکتی ہے، لیکن وہ اس کی کوئی نہیں سنتا اور مائرہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی پلیز روکیے اسے، لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا۔ اب فہد آفس میں بیٹھا پریشان ہے۔ جب مائرہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ پھر سے الزام لگانے زہرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ وہ وہاں جا کر غصے سے ملازمہ سے کہتی ہے کہ کہاں ہے زہرہ؟ اتنے میں نفیسہ بیگم وہاں پہنچ کر مائرہ سے کہتی ہیں کہ آرام سے بیٹھ کر تمیز سے بات کرو۔ وہ چلا کر کہتی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر تمیز سے بات کرنے نہیں آئی ہوں۔ اتنے میں زہرہ آ جاتی ہے۔ مائرہ زہرہ سے کہتی ہے کہ فہد نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، زہرہ تمہاری وجہ سے۔ زہرہ اس کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ نہ میں تمہاری بھابھی ہوں اور نہ ہی میں اس گھر میں واپس آؤں گی، سو تمیز سے بات کرو مجھ سے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ شانزے مائرہ سے کہتی ہے کہ تم نے اپنے شک میں نہ صرف تم نے اپنی زندگی برباد کر دی بلکہ زہرہ کو بھی برباد کر دیا۔ ادھر زہرہ کی ممانی سب کا قصور زہرہ کو ٹھہرا رہی ہیں۔ زہرہ رو رو کر ان کو اپنی سچائی کا یقین دلاتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ سعد کی والدہ سعد کے لیے ناشتہ کمرے میں رکھ کر جاتی ہیں۔ سعد غصے سے ناشتے کو کمرے میں پٹخ دیتا ہے۔ سعد ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھا کر اپنی نبض کاٹنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی نبض کاٹ لیتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ زہرہ سعد کو خلا کا نوٹس بھیج دیتی ہے۔ وہ نوٹس کو جلا دیتا ہے اور غصے میں گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ زہرہ اس کو دیکھنے آتی ہے۔ وہ زہرہ سے معافی مانگتا ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔